ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعامل بین المسالک یعنی مختلف مسالک کے ساتھ انٹریکشن کے حوالے سے اور اتحاد و اتفاق امت کے حوالے سے یعنی امت کے مختلف گروہوں میں اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ہم اہل حدیث کے منہج پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اکابر اہل حدیث علماء میں سے مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کا منہج ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کا منہج ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ کا منہج ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سب حضرات جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق امت کے داعی ہیں، اور ان سب کی تحریروں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مختلف جو اسلامی جو گروہ ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور دشمن کے خلاف جو ہے، جو اصل ان کے دشمن ہیں غیر مسلم جو ہے، ان قوتوں کے خلاف وہ ایک قوت بنے۔ جیسا کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب بہت بڑے اہل حدیث کے اکابر علماء میں سے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں، یہ الاصلاح کے نام سے ان کی کتاب ہے۔ یہ بیسیکلی ایک بریلوی عالم دین نے اہل حدیث کو کہا تھا کہ جی اہل حدیث جو ہے وہ جہنمی ہیں، وہ فرقہ پرست قسم کے بریلوی عالم دین تھے، تو ان کے جواب میں انہوں نے الاصلاح کے نام سے کتاب لکھی، اور واقعتاً اس میں اس کو سنائی نہیں ہے، بلکہ آسن انداز میں اس کی جو سوچ ہے کہ جن بنیادوں پہ تم اہل حدیث کو جہنمی سمجھ رہے ہو وہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور دوسرا پھر انہوں نے مختلف جو اسلامی جو فرقے ہیں یا آپ گروہ کہہ لیں یا اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے اندر انہوں نے اتحاد اور اتفاق کی بات کی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، تو اس کی طرف دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں، مسلک کے لوگ ہیں، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اہل اسلام کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ الاصلاح جو ہے اس پہ پیج نمبر 219، ٹھیک ہے، یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، اگر میں آپ کو بڑا کر دوں، ٹھیک ہے، تو مگر یاد رکھنا چاہیے کہ تنظیم اور اتحاد کے بغیر کسی کو زندگی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ مطلب بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب جو ہے نا اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو مطلب یہ مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ جو دوسری قوتیں ہیں، لبرل ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، یا غیر مسلم قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گی۔ تو کہا کہ اتحاد کے بغیر کسی کی بھی زندگی نہیں ہے، کسی مسلک کی بھی نہیں ہے، اور جماعت کی صورت میں ہی اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ اہل اسلام کا اتحاد ہو جائے، حنفیہ کا اتحاد ہو جائے، دیوبندیہ کا اتحاد ہو جائے، اہل حدیث کا اتفاق ہو۔ اس کی یہی صورت ہے کہ ہر شخص اور ہر فرقہ اپنی امتیازی خصوصیت کو ایک زائد امر خیال کرے یا کم از کم دوسرے کو معذور سمجھے۔ یہ اتفاق ہونا حنفیہ اور اہل حدیث میں بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حنفیہ میں جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اہل حدیث ہیں، یہ کیا کریں کہ جو اپنی امتیازی خصوصیات ہیں، دونوں کی امتیازی خصوصیات ہیں، وہ اس کو امر زائد، ایک زائد چیز خیال کریں، اور جن چیزوں کے اوپر ان کا اتفاق ہے، بہت ساری چیزیں متفق علیہ بھی ہیں سب میں۔ اب دیکھیں نا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے ہاں کیا ہے، مطلب سب کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ قتل نہیں کرنا چاہیے، زنا نہیں ہونا چاہیے، سود نہیں ہونا چاہیے، اور یعنی فحاشی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، فلاں فلاں فلاں، نماز لوگ پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج کریں، بہت ساری چیزیں جو متفق علیہ ہیں سب میں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ باقی جو ان کی اختلافی چیزیں ہیں تو اس کو وہ سمجھیں کہ یہ ہماری زائد چیزیں۔ دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل سنت اور شیعہ میں بھی کوئی بعید نہیں ہے، یعنی ان میں بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ حنفی اور اہل حدیث اپنی خصوصیات کو امر زائد خیال کریں، شیعی اور سنی ایک دوسرے کو معذور سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ یہاں تک وہ بات کر رہے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ بھی آپ ملی مسائل میں، نیشنل لیول کے جو مسائل ہوتے ہیں آپ کے، ان میں آپ اتحاد کر سکتے ہیں۔ یہی بات ہم نے دیکھی تھی مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کہ مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ اہل تشیع کے علماء کو بھی ساتھ شامل رکھتے تھے جب وہ پاکستان میں اسلام کے غلبے کے لیے سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، تو اس میں مفتی جعفر حسین صاحب کا نام ہم نے دیکھا تھا، وہ اس وقت میں جو ہے وہ مولانا صاحب کے قریبی متعلقین میں سے تھے، اور یہی بات حافظ محمد گوندلوی صاحب بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن
حافظ محمد گوندلوی صاحب یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہر دو فریق میں بہت کم ہیں، یعنی حنفیوں یا اہل حدیث، ان میں اللہ کے بندے کم ہیں۔ ایسی ایسی باتیں دونوں جماعتوں میں موجود ہیں جن کی وجہ سے خلیج افتراق دن بدن ترقی کر رہی ہے، یعنی فرقہ واریت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ حضرت حافظ گوندلوی علیہ الرحمہ نے کہی۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ نے بھی کہی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ ان کی کتاب کے اسکرین شاٹ دکھائے تھے، جیسے ابھی ایک آپ دیکھ لیں، مطلب اس کو دہرانے کے لیے، اہل حدیث کا دینی تصور، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں، پیج نمبر 69۔ دوسری جماعتوں سے ہمارے تعلقات، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اہل حدیث تعلیمی یا سیاسی یا معاشرتی کاموں میں حصہ لیں، یعنی اہل حدیث کو تعلیمی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں میں، سوشل ایکٹیویٹیز میں دوسرے مسالک کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی سیلاب کا معاملہ آیا تو یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، 3 صوبوں کے اندر جو ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ 4 صوبوں میں جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ اب یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کرنا۔ پھر تعلیمی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، سیاسی طور پہ اسلام کو غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جو ہے وہ نظام تعلیم، اس کے اندر اسلامی نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اسلامی جو ہے کریکلم ہونا چاہیے، اس میں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ کرنا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے بمنزلہ پیغام موت کے ہے، بلکہ اہل حدیث کے اس تصور کے بھی منافی ہے۔ یعنی کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر اہل حدیث دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ختم ہو جائیں گے، یعنی ان کی معاشرے میں ویلیو نہیں رہ جائے گی، دوسروں کے ساتھ مل کی ہی ویلیو ہے نا آپ کی۔ آپ تمام جو ہے وہ سٹیک ہولڈر جو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ سب مل کے ایک جٹ ہیں نا، ایک قوت ہیں، ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اہل حدیث کے تصور کی بھی منافی ہے۔ اہل حدیث کا صحیح تصور کیا ہے؟ اہل حدیث کا تصور یہ ہے کہ یہی تو وہ جماعت ہے جو تمام مسلمانوں میں اخوت و یگانگت کی صحیح فضا پیدا کرنا چاہتی ہے۔ یعنی ہماری جماعت کا اصل میسیج ہی یہی ہے اہل حدیث کا، کہ ہم نے سب کو جوڑ کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ ہماری جماعت کا اصل میسیج ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اس اصل میسیج سے کیا ہے، ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولانا داؤد غزنوی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بہت سی چیزیں دکھائی تھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، یہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کا جو ہے وہ مضمون ہے جو انہوں نے لکھا تھا مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کی وفات پہ، کہ مولانا غزنوی کی عظیم خصوصیت یہ تھی کہ ان کا ظرف بہت وسیع تھا، انتہائی وسعت قلب کے مالک تھے، اور ایک خاص مسئلے کے فقہ کے پابند ہونے کے باوجود تعصبات سے ان کا دل بالکل صاف تھا۔ اور پھر بتایا کہ مولانا احمد علی لاہوری جو ہیں، جو دیوبندی جو ہے وہ صوفیوں کے بزرگ تھے، تو وہ ان کے پیچھے نماز عیدین پڑھتے تھے۔ پھر آگے چل کے یہ بتایا کہ جامعہ اشرفیہ کے بانی مفتی حسن صاحب کے ساتھ ان کے کیسے کیسے تعلقات تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض حضرات کہنے لگے کہ حافظ صاحب وہ اصل میں ہمارے تو اکابر جو ہے نا وہ بس جا کے کھانا کھا کے آ جاتے تھے۔ بھائی ہم نے آپ کو جو یہ صفحات دکھائے ہیں، یقین مانیں ایسی تعویلیں نہ کریں، دوبارہ وہ ویڈیوز دیکھیں، آپ یہ کتابیں خود سے پڑھیں۔ آپ کے اصحاب جو ہے اگر کھانا بھی کھاتے تھے، مجھے بتائیں، تو کھانا جو ہے وہ کیا ادھر منہ کر کے کھایا کرتے تھے؟ بھائی کم از کم کھانا کھلانے کے لیے ان کو بلوایا ہے، یا ان کے ہاں جا کے کھانا کھایا، کوئی سلام دعا تو کرتے ہوں گے نا۔ آپ تو سلام دعا سے بھی جا رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی بتی سے سلام دعا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے اصحاب اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ سلام دعا تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ مطلب عجیب قسم کی تعویلیں کی جا رہی ہیں ان کتابوں کی۔ اب یہاں پہ یہ بھی موجود ہے کہ اپنے سٹیج پہ بلواتے تھے، ہمارے جو بڑے اکابر تھے وہ اپنے سٹیج کے اوپر دوسرے مسالک کے علماء کو بلواتے تھے، جیسے دکتور عبد الجبار فروئی صاحب کی جو ہے وہ ہم نے پچھلی مرتبہ کتاب کا تذکرہ کیا، الاصلاح کا جو انہوں نے مقدمہ لکھا حافظ محمد گوندلوی صاحب کا، تو انہوں نے بتایا دیوبند کے علماء ہمارے اہل حدیث کے سٹیج پہ آتے رہے، جامعہ سلفیہ جو ہے وہ بنارس کے سٹیج پہ میں نے خود دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، اور ان کی تقریریں پھر ہم اپنے مجلات میں شائع کرتے تھے، نشر کرتے تھے۔ تو یہ ہے، بہرحال ہے، تو سٹیج پہ بلا رہے ہیں تو آپ اس کی تعظیم تو کر رہے ہیں نا، آپ اس کو بلوا کے ظاہری بات ہے عزت ہی دیں گے نا، سٹیج پہ آپ کھڑا کر کے اس کو کوئی جوتے تو نہیں نا مار رہے، تو یہ تعظیم ہی تو ہو گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بتی کی تعظیم نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اکابر کیا کرتے رہے۔ تو آپ کے یہ جو اکابر ہیں اہل حدیث علماء، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ گپ شپ لگایا کرتے تھے، چائے پیتے تھے،
اور ان کے آرٹیکل جو ہے وہ اپنے مجلات میں شائع کرتے تھے، ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے، بلکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ پہ ہم پورا ایک ایپیسوڈ علیحدہ سے کریں گے، وہ تو بریلویوں کی کتابیں اپنے پیسوں سے پبلش کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی صورتحال تھی۔ تو اب یہ صرف آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں بس وہ کھانا کھا لیتے تھے بس، اور تو کوئی مسئلہ بڑا ہے ہی نہیں، حافظ زبیر صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے اکابر کا وہ منہج نہیں تھا جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ سخت منہج کہیں اور سے آپ نے امپورٹ کیا ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اہل حدیث علماء کا منہج نہیں تھا، جہاں سے آپ نے امپورٹ کیا ہم اس پہ بھی مستقل ایپیسوڈ لگائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ سلف کے اقوال کا کیا مطلب ہے، سلف کے اقوال کو آپ کے اکابر علماء نے صحیح سمجھا۔ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کو کیا سلف سمجھ نہیں آئے، مولانا اسماعیل سلفی کو سمجھ نہیں آئے، مولانا حنیف ندوی کو سمجھ نہیں آئے، ٹھیک ہے، مولانا عطا اللہ حنیف صاحب کو سمجھ نہیں آئے، حافظ محمد گوندلوی صاحب کو سمجھ نہیں آئے، مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کو سلف کے وہ اقوال سمجھ نہیں آئے، اور وہ سارے بتیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتی بھی رہے، کھانے بھی کھاتے رہے، ان کے سٹیج پہ جاتی بھی رہے، ان کو اپنے سٹیج پہ بلاتے رہے، ان کے ساتھ مل کے جدوجہد بھی کرتے رہے، ان کی مریض ہوں تو عیادت کرتے رہے، وہ فوت ہو گئے تو ان کے جنازے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دعائیں جو ہے وہ کرتے رہے، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے وہ تعریفی کلمات کہتے رہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف انہوں نے ان کے جو ہے وہ مطلب خدمت نہیں کی؟ تو اب آپ دیکھیں، ہاں آج ہم نے گفتگو کرنی ہے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ پہ، ٹھیک ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ جو ہیں یہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ شروع میں ہم ان کا کوئی تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ مولانا اسماعیل سلفی جو ہے یہ نگارشات کے نام سے کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سوانح حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے 1895 میں، ٹھیک ہے، مولانا سلفی کی ولادت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اس کے بعد جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے تو ان میں ایک بڑا نام استاذ پنجاب ان کو کہتے ہیں، اہل حدیث کے ایک بڑے جو ہے وہ محدث مولانا عبد المنان وزیر آبادی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے خاص طور پہ جو ہے وہ دین کے علوم جو ہے وہ سیکھے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں مولانا جو ہے وہ عبد المنان وزیر آبادی علیہ الرحمہ جو ہے ان سے انہوں نے زانوے تلمس طے کیا، ان سے انہوں نے پھر اس کے بعد خاص طور پہ مفتی محمد حسن صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں ان سے انہوں نے فنون کی کتابیں پڑھی۔ مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے اساتذہ میں دیوبندی اساتذہ بھی ہیں، جیسا کہ لاہور جامعہ اشرفیہ کے بانی، اور اہل حدیث اساتذہ بھی ہیں جیسے مولانا عبد المنان وزیر آبادی، اور وہ اپنے استاذ جو دیوبندی استاذ ہیں ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ یہ بتی کی تعریف ہو گئی، آپ کے نزدیک تو وہ بتی ہیں، پھر آپ کے مولانا اسماعیل سلفی صاحب بتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فنون میں میری دلچسپی اور درک حضرت مفتی صاحب کے طریقے تدریس کا فیض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نہ جایا کریں، فلاں کو جو ہے وہ رحمہ اللہ آپ نے کیوں کہہ دیا، وہ تو بریلوی مسلک کا عالم تھا، فلاں دیوبندی کی آپ نے کیوں تعریف کر دی، آپ نے بتی کی تعریف کر دی۔ تو آپ کے سارے علماء یہی تو کام کرتے رہے، یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی، اور منہج کیا ہے اکابر اہل حدیث علماء کا؟ پھر مجھے بتائیں، یہ کتابیں ہم آپ کو کھول کھول کے دکھا رہے ہیں، یہ کتابیں پڑھیں، آپ کتابیں شائع کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ نہیں رہے، اور پھر وہ کتابیں اپنے عوام کے سامنے لے کے آئیں، ان کو جو ہے وہ سلیبس کا حصہ بنائیں، تاکہ اہل حدیث علماء صحیح جو ہے جو ان کا منہج تھا وہ منہج ہمارے اگلی آنے والی نسلوں کے اندر جاری ہو، نہ کہ جو ہے وہ چند فرقہ پرست قسم کے علماء جو کہ ہر جو ہے وہ فرقے کے اندر موجود ہیں، اب وہ چھائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اہل حدیث کے نام پہ سب نے اسی کو اہل حدیثیت سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو مولانا جو ہے وہ اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کے مقام اور مرتبے کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیخ بن باز علیہ الرحمہ جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، وہ اور مدینہ یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر بھی تھے، تو انہوں نے مولانا اسماعیل سلفی کو کہا کہ آپ ہمارے یہاں مدینہ یونیورسٹی میں بطور استاذ کے آئیں، لیکن مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ نے معذرت کر لی، اور پھر حافظ محمد گوندلوی صاحب کو اپنی جگہ پہ بھیجا، پھر حافظ محمد گوندلوی صاحب گئے تھے، یہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔
کہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب شیخ بن باز رحمہ اللہ نے آپ کو مدینہ منورہ بلوا بھیجا، لیکن آپ نے گجرانوالہ میں قیام کو ترجیح دی۔ تو گجرانوالہ میں انہوں نے جو ہے وہ مدرسہ محمدیہ کی بنیاد رکھی تھی حافظ اسماعیل سلفی صاحب نے، اور اپنی جگہ حافظ محمد گوندلوی صاحب کو مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ گفتگو پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سیاسی جد و جہد میں بھی حصہ لیا مولانا جو ہے داؤد غزنوی کے ساتھ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے، وہ جو ہم باتیں کہتے ہیں کہ یار یہ بھی مسائل ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اجتماعیت کی طرف، ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں، پاکستان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، سیاسی نظام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، یہاں کا جو قانون ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، یہاں پہ عدالتوں میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہاں کا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ اجتماعی جو نظام ہے، اب اس کے حوالے سے جو جد و جہد ہے ہمارے بڑوں نے کی ہے، لیکن ہمارے بعد میں آنے والے نہیں کر رہے، تو ہم یہی تو توجہ دلاتے ہیں کہ اکابر جو ہے وہ صرف نماز روزے پہ توجہ نہیں دلا رہے تھے کہ نماز پڑھ لی تو رفع الیدین کے ساتھ تو بڑا کمال ہو گیا، تو اہل حدیث ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر، ٹھیک ہے، سماجی سطح پہ بھی جو ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو۔ جس طرح مسجد میں جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اسی طرح عدالت میں بھی سنت کے مطابق فیصلہ ہو، اور پارلیمنٹ میں بھی سنت کے مطابق جو ہے کتاب و سنت کے مطابق قانون پاس ہو، اور یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ زندگی کے ہر گوشے میں جس طرح اللہ کو تم نے مسجد میں غالب کر رکھا ہے، اسی طرح بازاروں اور مارکیٹس میں بھی اس کو غالب کر کے دکھا دو۔ یہ ہمارے بڑے حضرات کی جو ہے وہ تعلیم تھی۔ تو ہم جو ہے وہ چند مسائل میں آ کے امتیازی مسائل میں الجھ گیا، 10-12 مسائل، اسی کا نام اہل حدیثیت رکھ لیا، باقی سارے گوشوں سے جو ہے وہ ہم غافل ہو گیا۔ اب کوئی توجہ دلاتا ہے کہ یار اس میدان میں بھی کوئی کام کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں آپ تو تنقید کرنا شروع ہو گئے ہم پر، آپ تو تنقید کرنا شروع ہو گئے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہم اتنا کام کر رہے ہیں۔ چلیں بہرحال اب دیکھیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے مطالبے میں ہر قدم پر مولانا غزنوی کے ساتھ جماعت کی نمائندگی کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو اہل حدیث ویسے ہی کم تھے، لیکن آج کی نسبت بہت کم تھے اس وقت اہل حدیث، لیکن مولانا داؤد غزنوی اس وقت باقی مکاتب فکر کے لوگ، ٹھیک ہے، ان کو اپنے ساتھ جمع کر کے جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے۔ اور آج تو اہل حدیث تعداد میں بھی ہیں، تو آج کوئی ایسی جد و جہد نہیں ہے، بس ٹھیک ہے سیاسی جد و جہد ہو رہی ہے، آپ کہہ لیں مختلف مسالے کے لوگ سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کا چند سیٹیں حاصل کر لینا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، اگر آپ انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو چند سیٹیں حاصل کرنے کے علاوہ ہماری مذہبی جماعتوں کا کوئی مقصود نہیں ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، کوئی قانون جو ہے اسلامائزیشن آف لاز ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سے سود کا خاتمہ ہو جائے، ہمارے ہاں جو ہے وہ سود سے پاک معیشت جاری ہو جائے، کوئی جیسے گول ہے ہی نہیں، مقصد ہے ہی نہیں۔ خیر بہرحال یہ تو ہم نے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بس ایک آخری بات کے بعد ہم ان کے نظریات کی طرف جاتے ہیں کہ مولانا 1949 سے 1962 تک ناظم اعلیٰ رہے، ٹھیک ہے۔ کس کے؟ یہ جو مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث بنائی تھی، تو اس کے وہ ناظم اعلیٰ تھے 1949 سے لے کے، یعنی 47 میں جو ہے وہ پاکستان بنا، تو 49 میں ہی ناظم اعلیٰ ہو گئے، تو 62 تک ناظم اعلیٰ رہے۔ پھر مولانا داؤد غزنوی کے فوت ہونے پہ 62 سے 68 تک، یعنی 6 سال تک امیر کے عہدے پر فائز رہے، ٹھیک ہے۔ تو امیر بھی رہے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ۔ اب ہم آتے ہیں مولانا کے جو ہے وہ افکار اور نظریات کی طرف، خاص طور پہ اتحاد امت کے حوالے سے مولانا کی کیا بے چینی تھی اور مولانا کا کیا درد تھا جس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہ دیکھیں عنوان کیا ہے، ہم آپ کو مقالات و فتاوی کتاب ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 855، جماعتی خلفشار اور انتشار و افتراق کی مذمت۔ جماعتی خلفشار اور انتشار اور افتراق کی مذمت کر رہے ہیں مولانا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ مولانا کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس خطبے میں مولانا نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محدثین کا وہ مقدس گروہ ہے جس نے شروع سے اسلام میں فرقہ بندی کے بجائے وحدت اسلامی پر زور دیا اور تمام فرقوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی سعی مبارک فرمائی، ٹھیک ہے۔
یہ تو محدثین کا منہج ہے. مولانا اسماعیل سلفی کہہ رہے ہیں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کرنا مختلف فرقوں میں یہ محدثین کا منہج ہے. اور آپ محدثین کا منہج کیا بنائے بیٹھے ہیں کہ جی سلام بھی نہیں کرنا اور اگر مسجد میں آ جائے تو اس کو نکال دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حضرات محدثین کا یہ منہج ہے. تو آپ کے اکابر علماء کیا حضرات محدثین کے منہج کو صحیح سمجھے ہیں یا آپ صحیح سمجھے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اس سوال کا جواب دیں نا. پہلے تو اس سوال کا جواب دیں کہ یہ جو اکابر اہل حدیث علماء پہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سلف کا منہج یہ ہے یا محدثین کا منہج یہ ہے, یہ زیادہ بہتر سمجھے ہیں یا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ تو آپ ان سے نہیں لے کے آئے. اگر آپ ان اکابر علماء سے لے کے آتے تو آپ حوالے بیان کرتے نا. آپ تو حوالے وہاں سے دے رہے ہیں, امپورٹڈ سلفیت ہے آپ کی, وہاں کسی اور جگہ سے آپ امپورٹ کیا آپ نے وہ فکر. وہ ہم اس کے اوپر مستقل ویڈیوز چڑھائیں گے کہ یہ فکر جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, افتراق اور انتشار کی, فرقہ واریت کی, اور اس میں آپ نے دوسرے مسالک تو کجا اپنے مسلک کے علماء کو رگڑا لگانا شروع کر دیا. یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اس پہ ہم مستقل ویڈیوز بنائیں گے. یہ ہماری بر صغیر پاک و ہند کے تحریک اہل حدیث کی فکر نہیں تھی. ٹھیک ہے, آج آپ کے پاس کوئی حوالہ دینے کو ہے ہی نہیں ہے اپنے بڑے اکابر علماء کا. اور آپ کے بڑے اکابر علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء جو محدثین تھے, جو سلف صالحین تھے, ہم تو ان کے منہج پر ہیں. تو آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ان علماء کو مولانا اسماعیل سلفی, حافظ محمد گوندلوی, مولانا ثناء اللہ امرتسری, مولانا حنیف ندوی, مولانا داؤد غزنوی, ان سب کو سلف سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہماری بات چھوڑ دیں, آپ یہ بتائیں ان کو سلف سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یہ جو ہے وہ بدتی فرقوں کے ساتھ, جن کو آپ بدتی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر بدعت ہے, ہم اس کے قائل ہیں کہ اس بدعت کا رد ہونا چاہیے. یہ تمام علماء بھی بدعت کا رد کرتے رہے ہیں اور ہم بھی بدعت کا رد کرتے ہیں. یہ علماء بھی شرک کا رد کرتے رہے ہیں اور ہم بھی شرک کا رد کرتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل اس پہ گواہ ہے, ہماری کتابیں, تحریریں اس پہ گواہ ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ ہے منہج کا, تو منہج جو ہے وہ ان علماء کا بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ کہتے تھے کہ بھائی قریب کریں ان کو اور پھر اس کے بعد اصلاح کی بات کریں, اس کا فائدہ ہوگا. جس طرح سے آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی منہج آپ کے بڑوں کا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آگے مولانا کیا کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے مختلف ممالک میں اسلامی فرقوں میں اختلافات سے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ترکی اور روس میں علماء کی تنگ نظری اور تعصب نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا, اور آج پاکستان میں بھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ حد درجہ افسوسناک اور وحدت ملی کے لیے تباہ کن ہیں. مساجد میں اور مساجد سے باہر لاؤڈ سپیکرز پر ایک دوسرے کے خلاف اس قدر اشتعال انگیز اور منافرت آمیز تقریریں ہو رہی ہیں اور فرقہ وارانہ جذبات کو برانگیخت کرنے کے لیے ایسی زہریلے تقریریں ہو رہی ہیں کہ الیاذ باللہ ہیں. تو مولانا نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, فرقہ پرست علماء جو ہے وہ ہر مسلک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زہریلے تقریریں کر رہے ہیں, اس سے وحدت ملی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اب اپنی جماعت کا مقصد بیان کر رہے ہیں. کس کا؟ جماعت اہل حدیث کا. کون بیان کر رہا ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی, جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ بھی رہے اور پھر امیر بھی رہے. آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اسلام پیش کیا جائے. ایک مقصد تو یہ ہو گیا, اور تمام اسلامی فرقوں میں حتی الامکان صلح و آشتی پیدا کی جائے. یہ جماعت اہل حدیث کا مقصد ہے. تو جماعت اہل حدیث جو ہے وہ تمام مسالک میں صلح آشتی تو پیدا کرنا چاہتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں جی نہیں, بس سلام نہیں کرے گی, سب کو بلوا لیں اپنے ہاں, اپنے گھر میں کھانا بھی کھلا لیں, لیکن آپ نے بس سلام نہیں کرنا. اسٹیج پہ بھی بلوا لیں تاکہ اتحاد امت ہو جائے, بس سلام نہیں کرنا ان کو. اور اگر مسجد میں آ جائیں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ نے باہر نکال دینا ہے. عجیب کیا باتیں کرتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. مطلب کیا, کوئی بندہ کہتا ہے کوئی کامن سینس کی بات کوئی بندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ایسی بات جس میں کوئی کامن سینس بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی سلف کے اقوال کیا ہیں. آپ نے تو ابھی وہ سارے اقوال پڑھی ہی نہیں ہیں, ابھی تو آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے. وہ تو اتنے سخت اقوال ہیں کہ گردن بھی اڑا دو, بتی کو قید بھی کر دو, اس کو کوڑے بھی مارو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سب کرنے کو تیار ہیں, اور ہم یہ بتائیں بھی کہ ان کا کیا معنی اور مفہوم سمجھا گیا ہے. آپ کے علماء نے ان کا کیا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بتلایا. ابھی تو آپ صرف جو ہے 2-4 اقوال کے اوپر, اب مجھے ہر دوسرا بندہ کمنٹ کر کے حافظ صاحب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ فلاں جو ہے نا وہ ہمارے عالم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتی کو مسجد سے نکال دیا.
بتی کو مسجد سے نکال دیا تھا. تو اتنا سخت رویہ تھا حضرات صحابہ کا، اور آپ جو ہے وہ بتیوں کے بارے میں اتنے نرم ہیں. میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اکابر اہل حدیث علماء نرم ہیں کہ نہیں ہیں بتیوں کے بارے میں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اس کا جواب دیں. اس کے بغیر آگے نہیں چلنا آپ نے، پہلے اس کا جواب دینا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ وہ بھی نرم ہیں اور وہ بھی غلط ہیں، پھر مجھے بھی غلط کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے یہ ایکسیپٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کہتے ہیں بار بار مجھے کمنٹ کر کے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فلاں عالم ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ جی بتی کو مسجد سے ہی نکال دیا تھا، تو آپ کی کون سی اہل حدیث مسجد ہے، کون سی اہل حدیث مسجد ہے پاکستان کے اندر کہ جس میں بریلویوں کا داخلہ منع ہو، یا جس میں بریلوی داخل ہوتا ہو تو آپ کان سے پکڑ کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں، یا جس میں آپ نے باہر جو ہے نا وہ کوئی بڑا اشتہار لگایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کہ جی یہاں بریلوی کا داخلہ ممنوع ہے؟ مجھے بتائیں آپ یہ کر بھی سکتے ہیں؟ آپ یہ کر بھی سکتے ہیں؟ تو ایسا منہج بیان کرنے کا فائدہ، یعنی جس پہ پاکستان میں کوئی ایک اہل حدیث مسجد، وہ جو بڑے منہجی ہیں نا ان سے بھی پوچھ لیں، ان کے اندر بھی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس منہج پہ عمل کریں کہ کسی بتی کو جو ہے وہ مسجد سے نکال کے دیکھیں تو صحیح. اتنا بڑا فساد برپا ہوگا کہ آپ یہاں سے بالکل ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ آپ کو تکفیر کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو پھر دوبارہ تکفیری بنا رہا ہے. پہلے ایک تکفیر کی تحریک چلی تھی اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کی تکفیر کی گئی، ان کو کافر قرار دیا گیا، وہ بریلیوں میں بھی چلی، احمد رضا خان صاحب نے چلائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم نے ان پہ بھی ایپیسوڈ کیا کہ ان کی وہ تحریک غلط تھی کہ جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، وہابیوں کو کافر بنا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ داعشیوں نے چلائی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غلط تھی، اس کی وجہ سے کئی جو ہے وہ مسلمان علماء کی شہادتیں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب جو ہے یہ ایک نئی تحریک بتی کے نام پہ وہی کام شروع ہو گیا، یعنی لفظ بدل کے وہی سوچ اب پروپوگیٹ کرنا شروع ہو گئے. پہلے وہ تکفیری تحریک تھی، اب اس نے نام بدل لیا، اب یہ تبدیعی تحریک ہے، یعنی کسی کو بتی بنانا، لیکن بتی بنانے میں وہ سارے کام کرنے ہیں جو وہ تکفیر کے نام پہ کر رہے تھے، وہ سارے یہاں پہ بتی بنانے کے نام پہ کرنے ہیں، بس نام بدل کے وہ کام ہو رہا ہے. تو آپ تو انتہا پسندانہ سوچ پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. آپ 4 دن نہیں رہ سکتے. مجھے بتائیں یہ جو آپ بار بار مجھے کمنٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے، اور مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، فلاں جو ہے وہ ہمارے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس کول کا جواب دیں. دیکھیں ہم کول کا جواب دیں گے انشاءاللہ سے، ہم اس کا مفہوم بھی سمجھائیں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کون سی اہل حدیث مسجد ہے، یا جو مولانا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کول کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتی کو مسجد سے نکال دیا، تو آپ بریلویوں کو بتی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ دیوبندیوں کو بتی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. اگر سمجھتے ہیں تو ان کو اپنی مسجد میں کیوں آنے دیتے ہیں؟ آپ ان کو نکالیں گے تو تکفیر کی ایک نئی تحریک آپ شروع کر دیں گے، یہاں پہ ایک نئی تکفیر کی تحریک شروع کر دیں گے. یہاں آپ کا اس سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں رہ جائے گا. آپ کس طرف جا رہے ہیں یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چند جو نوجوان ہیں، جذباتی قسم کے علماء ہیں، چند نوجوان، ان کے جو ہے نا نظریات میں نہ آئیں. ان کے نظریات میں آپ آ گئے تو آپ انتہا پسندی کے راستے پہ چل پڑیں گے، یا آپ کو بھی انتہا پسند بن جائیں گے، اور بعد میں تو ایک مخالف بیان دے کے اپنی تو جان چھڑا لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ پھنس جائیں گے. تو ایسے منہج کا آپ نے کیا کرنا ہے جس منہج پہ آپ عمل ہی نہ کر سکتے ہو، یا عمل ہی نہیں کر رہے؟ آپ عمل ہی نہیں کر رہے. یہاں تو آپ کے سارے اہل حدیث علماء بڑے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی سلام نہیں ہو سکتا، یعنی نماز ہو جاتی ہے سلام نہیں ہو سکتا. عجیب بات ہے. تو یہ فتویٰ لا کے دینا اپنے اکابر علماء سے کہ اکابر علماء ہمارے بتیوں کو جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کو سلام نہیں کرتے تھے اور ان کو اپنی مسجدوں سے نکال دیتے تھے. یہ دکھائیں مجھے کہاں پہ، چلیں پرانوں سے نہیں، آج دکھا دیں کون ہے آپ کی، کون سی اہل حدیث مسجد ہے. ایک خواہ مخواہ کا ایک فیسینیشن پیدا کی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اتنے سخت ہیں، ہم اتنے سخت ہیں. وہ بھائی تم اتنے سخت ہو، اس سختی کے اوپر تم خود عمل نہیں کر سکتے، ایک دن آپ عمل نہیں کر سکتے اس سختی کے اوپر، تو اس سختی کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے سوائے انتہا پسندی پیدا کرنے کے معاشرے میں، سوسائٹی میں. اور یہ فکر جو ہے یہاں ہمارے ہاں سرحد پار سے بھی آ رہی ہے، سرحد پار سے بھی آ رہی ہے. ہم مطلب اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ سے. خیر بہرحال مولانا اسماعیل سلفی سے ہماری گفتگو کسی اور طرف چلے گی. یہ دیکھیں مقالات و فتاوی 863،
اس میں مولانا اسماعیل سلفی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تعاون علی البر کے اصول پر ہر جماعت سے تعاون کیا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے، تعاون علی البر، نیکی کے اوپر تعاون ہم ہر جماعت سے کریں گے اور ہم نے کیا اور کرتے رہیں گے. یہ اہل حدیث کا منہج ہے. آپ کا منہج کیا ہے؟ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں لیکن ہم اپنی جماعت، اپنی تنظیم اور اپنے مسلک کو ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے. تو دیکھیں کوئی بھی اپنی جماعت کو، اپنے مسلک کو، اپنے نظریات کو داؤ پہ نہیں لگاتا، ان کو قربان نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ ہم بھی نہیں کرتے. ہم بھی اپنا جو ہے وہ، ہمارے پاس بریلوی حضرات بھی آتے ہیں تو ہماری ان سے پرسنل میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کا عقیدہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی تصحیح ہونی چاہیے اور یہ بدعت ہے. باقی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، مطلب جیسے ہمارے جو ہے وہ بڑے اکابر اہل حدیث علماء کا منہج تھا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک اور عنوان ہے پیج نمبر 864 کے اوپر، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ بھی مولانا کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایک طرح سے خطبہ ہے. تو حضرت مولانا نے اتحاد المسلمین کے موضوع پر 1.25 گھنٹہ نہایت مؤثر اور دلکش انداز میں اسلاف امت اور ائمہ دین کا بعض مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو عزت و احترام سے ملنا اور اتفاق اور اتحاد سے رہنا بیان فرمایا، اور اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت کیا. ٹھیک ہے، اور آپ کے علماء نے یہ فتوے دیے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ہم وہ فتوے بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے. پھر مولانا کیا کہتے ہیں، آخر میں آپ نے عوام سے فرمایا کہ آپ ان فتنہ پرور اور پیشہ ور مولویوں کے وعظوں سے متاثر نہ ہوں جو محض اپنی دکانداری کے لیے عامت المسلمین میں نفاق اور عداوت کا بیج بو رہے ہیں. جس مسئلے میں شک ہو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل سوچیے. یعنی یہ پیشہ ور مولوی ہیں، فتنہ پرور مولوی ہیں جو نفاق اور عداوت کا بیج بوتے ہیں اور دکانداری چمکا رہے ہیں. یہ آپ کے اکابر اہل حدیث علماء کا جو ہے وہ فتویٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے نظریات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اپنا نقطہ نظر چھوڑا. مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کی آپ کتابیں پڑھیں گے تو وہ اہل حدیث موقف کے پرزور مؤید ہیں. ٹھیک ہے، وہ جماعت اسلامی پہ بھی تنقید کرتے ہیں، وہ شرک اور بدعت کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ بریلویوں اور دیوبندیوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن شائستہ انداز میں. لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں متفق امور بھی تو ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان سے اختلاف کرنا ہے، ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو متفق امور ہیں اس میں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ بیسیکلی منہج ہے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس طرف توجہ دیا کہ ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے نا فرقہ واریت، اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. فرقہ واریت کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے جو علماء ہوتے ہیں ان کا موقف اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ان کے الفاظ میں نہیں، اپنے الفاظ میں. اس سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے. لوگ مجھے جو ہے وہ میسج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، مجھے جو ہے وہ کمنٹ نیچے کرتے ہیں، حافظ صاحب آپ نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے یہ کہا ہے. میں نے کہا بھائی انہیں بتاؤ کہ حافظ صاحب نے یہ نہیں لکھا، یا انہیں یہ کہو کہ حافظ صاحب کی کتاب کا کوئی اسکرین شاٹ لگا دیں. تو وہ کہتے ہیں اسکرین شاٹ ان سے مانگا ہے، لیکن انتظار ہے، ہفتے سے انتظار ہے، 10 دن سے انتظار ہے، لیکن کوئی اسکرین شاٹ وہ نہیں دے رہے کہ آپ نے کون سی کتاب میں لکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں یار میری ویڈیو بتا دیں کہ فلاں منٹ پہ حافظ صاحب نے یہ کہا ہے، یا فلاں جو ہے وہ اسکرین شاٹ کتاب میں کہا ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ میری بات کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کے، اپنے الفاظ میں بیان کر کے، ٹویسٹ کر کے، اس میں تحریف اور تغیر اور تبدل کر کے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی حافظ صاحب، اور کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، اور میرے نام سے جھوٹ پھیلاتے ہیں، بلکہ جھوٹ وضع کرتے ہیں. تو مولانا اسماعیل سلفی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں فساد کی سب سے بڑی وجہ یہ مولوی ہے، یہ مولوی حضرات، یہ طبقہ جو کسی کی بات بھی صحیح طور پہ نقل نہیں کر سکتا، ایز اٹ از نقل نہیں کرتا، بلکہ اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک مشکل یہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی ترجمانی کرتے ہیں کہ فلاں کا یہ خیال ہے، تو وہ دوسرے کا مذہب میں اپنی زبان سے ایسے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ جن لفظوں کو وہ دوسرا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی ایسے لفظ میں اس کا موقف بیان کروں گا، وہ کہے گا کہ نہیں بھائی میں تو اس طرح سے نہیں بیان کرتا، میرے تو یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، یہ تو تمہارے الفاظ ہیں، تم اپنے الفاظ میں میرا موقف بیان کر رہے ہو، میرے الفاظ لے کے آؤ نا جو میں نے بیان کیے ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو میں ہیں، وہ لے کے آؤ نا.
وہ تم لے کے آ نہیں رہے۔ بسا اوقات وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہی نہیں، یعنی جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ تو آرام سے کہتا ہے جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں۔ اب بندہ کتنے لوگوں کو وضاحت دے، صحیح بات یہ وضاحت دے دے کے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ پھیلانے والے اتنا جھوٹ پھیلا دیتے ہیں آپ کے حوالے سے، اتنا جھوٹ پھیلا دیتے ہیں اور بغیر حوالے کے۔ لیکن لوگوں میں بھی تو سینس ہونی چاہیے نا کہ بھائی آپ کے پاس ایک بات بغیر حوالے کے آ رہی ہے تو آپ کم از کم اس بات کے بارے میں تو نہ پوچھیں، خام خواہ اگلے کو تنگ نہ کریں، بلکہ اس سے پوچھیں جو یہ بات بیان کر رہا ہے کہ بھائی حوالہ کیا ہے، اسکرین شاٹ دو ان کی کتاب کا، ان کی کتاب میں یہ بحث موجود ہے۔ اور جب میں لوگوں کو اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں اپنی کتابوں کا، لوگ حیران رہ جاتے ہیں، حافظ صاحب آپ کی بات کیا اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے بارے میں کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بسا اوقات وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ مذہب ہی نہیں، اگر ہم اپنی ترجمانی کریں دوسری کی نہ کریں، یعنی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی ترجمانی خود کریں، دوسری کی نہ کریں۔ دوسرا اپنی ترجمانی خود کرے، پھر میں سمجھتا ہوں شاید اس میں فائدہ اور ہم قریب ہوں۔ مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ دوسرے کے جو الفاظ ہیں وہ آپ استعمال کریں، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں۔ کہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حافظ صاحب نے، حافظ اسماعیل سلفی صاحب نے ایک اور مقام پہ جو ہے اس بات کو واضح کیا ہے کہ دیکھیں، دوسرے کی ترجمانی اگر صحیح کرنے کی کوشش کریں، یعنی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسری کی ترجمانی اگر آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہوں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اختلافات کم ہوں گے۔ لیکن بد نصیبی یہی ہے کہ اس وقت ایسا ماحول پیدا نہیں ہو سکا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسرے کے خیالات کو اس کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے نقطۂ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی وہ کیا کہنا چاہتا ہے کبھی اس کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ خود آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ موقف ہے۔ تو ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نشست رہتی ہے، تو میں انہیں واضح کرتا ہوں کہ بھائی میرا یہ موقف نہیں ہے، لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا حافظ صاحب اب بات سمجھ میں آئی، تو میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کسی بھی بڑے عالم دین کے بارے میں یا اچھے عالم دین کے بارے میں یا اس عالم دین کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے، تو آپ کو کوئی بری خبر ملے تو اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے وضاحت لے لیا کریں، اس سے آپ کا اس کے بارے میں حسن ظن قائم رہے گا۔ اگر لوگوں کی خبروں پہ اعتماد کریں گے تو یہاں مذہبی طبقے کا اخلاقیات کا کوئی معیار نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں ملت کی خدمت ہوگی، ٹھیک ہے، اسلام کی اس میں سربلندی ہوگی اور ملک کی اس میں آبرو ہوگی۔ کیا کر سکیں ہم جس میں اسلام کی خدمت ہوگی، ٹھیک ہے، ملت کی خدمت ہوگی، ملک کی خدمت ہوگی، وہ یہ ہم کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کا موقف اس کی زبان میں، اس کے الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے الفاظ سے کھینچ تان کے معنی وہ نہ نکالیں جو وہ پسند ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ یہ میری عبارت سے کیوں معنی نکال رہے ہیں، میری تو یہ مراد ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے اس کا کلام ہے، تو وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اپنے کلام کی جس طرح سے تفسیر کریں، اسے یہ موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح سے مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فتوے سے بھی، ایک تو یہ ہے کہ دوسری کی ترجمانی نہیں کرنی، دوسرے کا موقف اپنے زبان میں بیان نہیں کرنا اپنے الفاظ میں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں فتووں کی زبان سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، یہ پیج نمبر 830، میں سمجھتا ہوں کہ ذہن اچھا نہیں، یہ ذہن اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی فتوے والا۔ ہمیں اکفار و تکفیر کسی وقت کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کفر کے فتوے کسی اور وقت میں یاد لگا لینا، ابھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی بہت بڑے چیلنجز ہیں جو اس امت کو، اس ملک کو درپیش ہیں، بیرونی جو ہے، آپ امریکہ دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، آپ کے کتنے مخالفین جو ہے وہ اس خطے کے اندر بیٹھے ہیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کا تو پورا ملک جو ہے وہ آپ کی جو سالمیت ہے داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور آپ ان مسائل میں الجھی ہوئی ہیں، فتووں کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ اس ضرورت کے باوجود اس وقت تک ملک میں کوئی ایسا ذہن پیدا نہیں ہو سکا، ذہن پیدا ہی نہیں ہو رہا ایسا جو فتووں کی زبان جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ اس کا ایک سبب تو یہ بھی تھا کہ آج سے کچھ وقت پہلے اس ملک میں ایک اجنبی حکومت برسر اقتدار تھی۔ اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلکی تعصب کی وجوہات کیا ہیں، تو مولانا کہہ رہے ہیں مسلکی تعصب کا بڑا وجہ انگریز تھے۔ وہ انگریز جو ہے وہ ایک نفرتوں کا بیج بو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں تقسیم کر رہے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اعتبار سے، اور اب ہم لگے ہوئے ہیں، اب انگریز تو چلے گئے لیکن ہم آپس میں لڑنے میں لگے ہیں اور انگریز عیاشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ملک میں مختلف فرقے آپس میں جھگڑیں اور ان کا وقت، ان کی طاقتیں باہم جھگڑوں میں ختم ہوں اور ہم آرام سے حکومت کریں، یعنی انگریزوں کا مقصد تھا۔ اب انہوں نے ہم لوگوں کو عادی بنا دیا کہ ہم باہم لڑتے رہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ مولانا یہ بار بار سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر مولانا سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اتحاد امت کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب آپ ایک جماعت کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں، آپ ایک جماعت کے امیر رہے ہیں، تو آپ نے مختلف مسالک کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے کوئی کام بھی عملی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو یہ مولانا کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ مولانا سے سوال کیا گیا پیج نمبر 826 پہ کہ کیا آپ نے بحیثیت جماعت کے کبھی تمام مسائل فکر کے حاملین کو متحد کرنے کی کوشش کی؟ تو مولانا کیا کہتے ہیں، ہم نے جماعتی طور سے تمام جماعتوں میں اتحاد پیدا کرنے کی بارہا کوششیں کی۔ اہل حدیث نے کوششیں کی ہیں تمام مسالک کو متحد کرنے کی، اہل حدیث نے، کیونکہ یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ مولانا پھر بتاتے ہیں کہ پہلا قدم ہم نے کب اٹھایا، ٹھیک ہے، 1955 میں، ٹھیک ہے۔ تو تیسری ہماری جو سالانہ کانفرنس ہوئی تھی لائل پور میں، ٹھیک ہے، یعنی فیصل آباد میں، تو اس میں اتحاد کے متعلق ایک طویل قرارداد منظور کی گئی جس میں تمام جماعتوں اور اسلام پسند عناصر کو متحد رہنے کی اپیل کی گئی اور کہا گیا کہ اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے ہوئے ملک سے برائی اور فحاشی اور عریانی کو ختم کرنے کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس ضمن میں ہم نے جمعیت کے مرکزی دفتر لاہور میں تمام جماعتوں کے علماء اور زعماء کا ایک احتجاج بھی بلایا تھا۔ تمام جماعتوں کے علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو ہے وہ دفتر میں بھی آئے تھے، ٹھیک ہے، مرکزی دفتر میں بھی آئے تھے۔ اب ظاہری بات ہے کہ چائے پانی بھی کیا ہوگا، اتحاد کی جو دعوت دی ہے تو آپ کیا سلام نہیں کیا ہوگا؟ چلیں، بہرحال آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ جی ان کو بلوا لیا، ٹھیک ہے، اور چائے پانی بھی کر لیا اور ان سے تقریریں بھی کروا لیں اور بعد میں جو ہے وہ رپورٹیں بھی شائع کر دیں، لیکن ان سے انہوں نے سلام نہیں کیا ہے۔ یا جب نماز پڑھنے کا وقت آیا ہوگا تو انہیں کہا ہوگا کہ جی ہمارے دفتر سے نکل جاؤ، ہمارے دفتر میں نماز نہیں پڑھنی تم نے، خیر بار۔ چلیں جی، بہرحال جہاں تک جماعت اہل حدیث کا تعلق ہے، ہم نے حالات کی رفتار پر ہمیشہ نگاہ رکھی ہے اور ملک جس دور سے گزر ہے وہ دور ہمارے پیش نظر ہے، اس کے تقاضوں کو ہم خوب سمجھتے ہیں، اس لیے ہماری یہ جچی تلی رائے ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب جماعتوں کا اتحاد نہایت ضروری ہے اور علماء کا فرض ہے کہ کسی کے خلاف کچھ نہ کہیں، مثبت انداز میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ یہ دور کسی کے دل مجروح کرنے اور فروعی اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں ہے۔ اس وقت ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مولانا کہتے ہیں کہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں مثبت انداز میں، کسی کا دل مجروح نہ کریں اور فروعی اختلافات کو جو ہے وہ ہوا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ کیچڑ اچھالنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کر دیں اور وہی رستہ اختیار کریں جو ہمیں اتفاق کی منزل تک پہنچا دے، ہم متحد ہو کر ملک کی خدمت کر سکیں۔ علماء کا آپس میں لڑنا اور دینی جماعتوں کا ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنا انتہائی قابل مذمت فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں، یہ مولانا کی فکر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں جی، آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بس صرف کھانا بیٹھ کے کھا لیتے تھے، باقی تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ مولانا داؤد غزنوی جو ہیں احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ کے جنازے کے لیے جب جاتے ہیں تو مولانا اسحاق بھٹی کہتے ہیں کہ سارے رستے میں جو ہے وہ روتے جاتے ہیں اور ان کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی مولانا احمد علی لاہوری، تو وہ تو جنازہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ روتے جا رہے ہیں۔ مفتی محمد حسن صاحب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مولانا اسماعیل سلفی جب جاتے ہیں مفتی حسن صاحب سے ملنے کے لیے تو ان کے سامنے ایسے باادب ہو کے بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں اس جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ جیسے کوئی شاگرد اپنے استاذ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ادب اور احترام کے ساتھ۔ اب مولانا حسین احمد مدنی دیوبند کے ایک بڑے عالم دین، جب ان کی وفات ہوئی، حالانکہ مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ پہ مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ کی باقاعدہ تنقیدیں موجود ہیں، اور مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ شہاب ثاقب کے اندر جو ہے وہ وہابیوں کو خبیث لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ تو مولانا نے اچھی خاصی جو ہے وہ وہاں پہ تنقید کی ہے مولانا حسین احمد مدنی کے افکار اور نظریات پہ، لیکن ساتھ میں جب ان کی وفات ہوئی ہے تعزیت کی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا اور ان کی جو مساعی تھی، جو جد و جہد تھی، اس کی بھی تعریف کی ہے، اس کی بھی تحسین کی ہے۔ یہ دیکھیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے ثانیہ ارتحال نے علمی حلقوں میں ایک ارتعاش کی کیفیت پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے، مقالات و فتاوی پیج نمبر 386، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 386۔
مولانا جید عالم ہونے کے علاوہ مخلص، قابل اور تجربہ کار رہنما تھے۔ ہندوستان میں ان کا وجود اللہ کی نعمت تھا، اللہ کی نعمت، یہ تعریف نہیں ہے کیا؟ تو یہ بتی عالم دین کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی بتی عالم دین کی تعریف نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ عالم دین تھے جو وہابیوں کو خبیث کہہ چکے تھے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں، اور مولانا اس کے اوپر تنقید بھی کر چکے تھے، لیکن مولانا اس کے باوجود ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ ان کی قیادت ہندوستان کے پیش آمدہ حالات میں مخلص قیادت تھی، جس میں مذہبی دیانت اور سیاسی بصیرت کا صحیح امتزاج فرما دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلم اور غیر مسلم زعماء کے سامنے ایک مخلص رفیق کی موت نے ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جسے پاٹنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مولانا کے انتقال کا رنج جس قدر اقربا اور متعلقین کو ہوگا، اسی قدر علمی دنیا کو بھی ہوگا۔ مولانا کے فیوز سب کے لیے برابر تھے، اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے متعلقین کو صبر کی توفیق مرحمت فرمائے، یعنی جوار رحمت میں دعا بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مولانا آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مسالک میں محتاط بزرگ بھی موجود ہیں جو اپنے مسلک پہ تو پختہ ہیں لیکن اختلافی امور میں محتاط ہیں، یعنی اختلاف کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، تو ہم ان بزرگ حضرات کی قدر کرتے ہیں، جیسے عنایت اللہ شاہ صاحب ہیں جو گجرات والے، مولانا حسین علی صاحب ہیں، یہ غلام اللہ خان صاحب کے استاد تھے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے، اور مفتی محمد حسن صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں یہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، اپنے مسلک پہ انتہائی پختہ اور جازم، لیکن اختلاف میں ادب اور احترام کا لحاظ کرنے والے، تو ہمارے لیے بھی یہ صد احترام ہیں۔ یہ حضرات اختلاف خیالات کے باوجود قابل صد احترام ہیں، 100 درجے احترام کرنے کے لائق ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی بتی کا احترام نہیں ہوگا، مولانا کہہ رہے ہیں کہ 100 درجے احترام کرنے کے لائق ہیں یہ حضرات، 100 درجے۔ ہاں، مولانا کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں، جیسے مولانا احمد علی لاہوری، شروع میں اہل حدیث علماء ان کو اپنے سٹیجوں پہ بلاتے رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ ذرا اس طرف چلے گئے ہیں کہ چونکہ صوفیت کے ساتھ تصوف سے ان کا تعلق تھا، تو وہ زیادہ قصوں کے بیان کرنے کی طرف، مطلب اولیاء اللہ کی جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے کی طرف چلے گئے، اور اس میں وہ زیادہ مبالغہ کرنے لگ گئے، تو پھر جو ہے وہ اہل حدیث کے ہاں بھی ان کی آمد و رفت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو خیر بہرحال اس کا بھی تذکر مولانا نے کیا۔ اچھا، اسی طرح سے مولانا بعض اوقات جو ہے وہ شیعہ کے اوپر جب تبصرہ کرتے ہیں، ویسے تو ہم نے بتایا تھا کہ مفتی جو ہے وہ جعفر حسین صاحب جو شیعہ کے بہت بڑے عالم دین تھے اور گجرانوالا کے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے بھی لکھا تھا اور اس کے ہم نے اسکرین شاٹ بھی لگائے تھے، وہ مولانا کے شاگردوں میں سے ہیں اور مولانا کے ساتھ ان کا ربط و تعلق آخر وقت تک رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آپ دیکھیں، یہ مولانا جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، مقالات و فتاوی پیج نمبر 203، شیعہ تعلیمات میں اخلاقی کمزوریاں۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں شیعہ تعلیمات میں اخلاقی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہیڈنگ دے رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں، شیعہ تعلیمات کی بعض خوبیاں۔ میں نے چند دنوں سے شیعہ لٹریچر کو اسی اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، تو جہاں ایسے غیر اخلاقی مسائل دیکھنے میں آئے، وہاں بعض خوبیاں بھی معلوم ہوئیں۔ گو میں مسلک شیعہ سے بہت دور ہوں، مگر تنقید میں خوبی کا اقرار نہ کرنا علمی دیانت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ شیعہ مسلک کی تعلیمات میں بھی کچھ خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، متع وغیرہ سے ہمیں اختلاف ہے، اس پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمل قوم لوط ہے، یعنی مرد کے ساتھ جو جنسی تعلق قائم کرتا ہے، مولانا کہتے ہیں اس حوالے سے جو شیعہ تعلیمات ہیں وہ حنفی اور فقہ اہل حدیث کی تعلیمات سے بہت بہتر ہے اور شریعت کے زیادہ قریب نظر آتی ہیں۔ تو مولانا اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فقہ حنفیہ اور فقہ الحدیث دونوں میں بعض جگہ یہ کمی ہے، غیر فطری سلوک سے جس قدر نفرت ایک ذہن میں ہونا چاہیے وہ ہماری فقہی نصوص سے پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری فقہی نصوص میں وہ نفرت نہیں ہے، فقہ حنفی ہو یا فقہ الحدیث ہو، جو عمل قوم لوط کے ساتھ ہے، جو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی شیعہ جو ہے وہ فقہی نصوص کے اندر۔ آگے چل کے دیکھیں، یہ نگارشات ہے پیج نمبر 92، اس میں مولانا کے ایک شاگرد نے ان کو خط لکھا تھا، تو مولانا نے ان کو نصیحت کی جوابی خط میں، تبلیغ میں الفاظ کی شدت اور فتویٰ بازی سے پرہیز کریں، اس سے نفرت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا کیا ہے، جماعت میں پارٹی بازی نہ ہونے پائے، اس کا پورا خیال رکھیں۔ بعض لوگ اختلاف برائے اختلاف کے عادی ہیں، ان سے اغماز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز باجماعت اور رات کی بیداری کی عادت ڈالیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اختلاف برائے اختلاف سے بچیں، وہی باتیں جو ہم پہلے جو ہے وہ
کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مولانا اسماعیل سلفی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی ہمارا لیکچر کچھ لمبا ہو گیا، تو بس اس کو ہم ابھی سمیٹتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سے کچھ سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ سوالات کہ جی سلف کے جو اقوال ہیں ان کا کیا معنی اور مفہوم ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ سے اس کے اوپر بھی مستقل ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے دیں گے۔ انشاءاللہ سے اس کو بھی ہم واضح کریں گے کہ سلف کے کہنے کا اصل میں مقصد کیا تھا، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو خلف ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سلف کو صحیح سمجھا ہے، تو انہوں نے جو منہج اختیار کیا ہے بہرحال وہ منہج سلف کے منہج کے خلاف نہیں ہے، سلف کے منہج کے جو ہمارے اخلاف ہیں، یہ جو اکابر اہل حدیث علماء بر صغیر پاک و ہند کے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے منہج کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں، اور ادھر ادھر کے جو نوجوان ہیں ان کے پیچھے مت چلیں، یہ آپ کو صحیح منہج سے ڈیٹریکٹ کر دیں گے، اور سختی سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے راستے جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور نفرتوں کے بیج بوئیں گے، اور کینہ بڑھے گا، اور سوائے بغض کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ کے اوپر کریں گے کہ ان کی کیا گزارشات ہیں اور ان کے کیا جو ہے وہ افکار اور نظریات ہیں، خاص طور پہ اتحاد امت اور تعامل بین المسالک کے حوالے سے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔